حزقیل 32واں باب۔ 12ویں برس کے 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، شاہ مصر فرعون پر نوحہ اٹھا اور اسے کہے، تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کی مانند تھا، اور تو دریاؤں کی گھڑیال سا ہے، تو اپنی نہروں میں سے ناگا نکل آتا ہے، اور تو نے اپنے پاؤں سے پانی کو طے و بالا کیا اور ان کی نہروں کو گدلا کر دیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے انبوا کے ساتھ تجھ پر اپنا جال ڈالوں گا، اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکالیں گے۔ تب میں تجھے خشکی میں چھوڑ دوں گا اور کھلے میدان پر تجھے پھینکوں گا، اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا، اور تمام روئے زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا، اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا، اور وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا، اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا، اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی۔ اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریک کروں گا، اور میری طرف سے تیری زمین پر تاریکی چھا جائے گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور جب میں تیری شکستہ حالی کی خبر کو قوموں کے درمیان ان ملکوں میں جن سے تو ناواقف ہے پہنچاؤں گا، تو امتوں کا دل آزردہ کروں گا، بلکہ بہت سی امتوں کو تیرے حال سے حیران کروں گا، اور ان کے بادشاہ تیرے سبب سے سخت ترساں ہوں گے۔ جب میں ان کے سامنے اپنی تلوار چمکاؤں گا تو ان میں سے ہر ایک اپنی جان کی خاطر تیرے گرنے کے دن ہر دم تھر تھرائے گا، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ شاہ بابل کی تلوار تجھ پر چلے گی۔ میں تیری جمعیت کو زبردستوں کی تلوار سے جو سب کے سب قوموں میں ہیبت ناک ہیں ہلاک کروں گا، اور وہ مصر کی شوکت کو معکوف اور اس کی تمام جمعیت کو نیست کریں گے، اور میں اس کے سب جانوروں کو آب کثیر کے پاس سے نابود کروں گا، اور آگے کو نہ انسان کے پاؤں اسے گدلا کریں گے نہ حیوان کے سم۔ تب میں ان کا پانی صاف کر دوں گا اور ان کی ندیاں روغن کی طرح جاری ہوں گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، جب میں ملک مصر کو ویران اور سنسان کروں گا اور وہ اپنی معموری سے خالی ہو جائے گا، جب میں اس کے تمام باشندوں کو ہلاک کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ یہ وہ نوحہ ہے جس سے اس پر ماتم کریں گے، قوموں کی بیٹیاں اس پر ماتم کریں گی، وہ مصر اور اس کی تمام جمعیت پر اسی سے ماتم کریں گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، پھر 12ویں برس میں مہینے کے 15ویں دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، مصر کی جمعیت پر واویلا کر اور اس کو اور نامدار قوموں کی بیٹیوں کو پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں گرا دے۔ تو حسن میں کس سے بڑھ کر تھا، اتر اور نامختونوں کے ساتھ پڑا رہے، وہ ان کے درمیان گریں گے جو تلوار سے قتل ہوئے۔ وہ تلوار کے حوالہ کیا گیا ہے، اسے اور اس کی تمام جمعیت کو گھسیٹ لے جا۔ وہ جو زور آوروں میں سب سے توانا ہے پاتال میں اس سے اور اس کے مددگاروں سے مخاطب ہوں گے۔ وہ پاتال میں اتر گئے، وہ بے حس پڑے ہیں، یعنی وہ نامختون جو تلوار سے قتل ہوئے۔ اسور اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہے، اس کی چاروں طرف ان کی قبریں ہیں، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں، جن کی قبریں پاتال کی تہ میں ہے، اور اس کی تمام جمعیت اس کی قبر کے گردا گرد ہے، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے، جو زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے۔ اعلام اور اس کی تمام گروہ جو اس کی قبر کے گردا گرد ہیں وہاں ہیں، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ وہ زمین کے اسفل میں نامختون اتر گئے جو زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے، اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ خجالت اٹھائی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اس کی تمام گروہ کے لیے مقتولوں کے درمیان بستر لگایا ہے، اس کی قبریں اس کے گردا گرد ہیں، سب کے سب نامختون تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ وہ زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے، اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائی۔ وہ مقتولوں میں رکھے گئے، مسک اور توبل اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہے، اس کی قبریں اس کے گردا گرد ہیں، سب کے سب نامختون اور تلوار کے مقتول ہیں، اگرچہ زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے۔ کیا وہ ان بہادروں کے ساتھ جو نامختونوں میں سے قتل ہوئے، جو اپنے جنگ کے ہتھیاروں سمیت پاتال میں اتر گئے، پڑے نہ رہیں گے؟ ان کی تلواریں ان کے سروں کے نیچے رکھی ہیں، اور ان کی بد کرداری ان کی ہڈیوں پر ہے، کیونکہ وہ زندوں کی زمین میں بہادروں کے لیے ہیبت کا باعث تھے۔ اور تو نامختونوں کے درمیان توڑا جائے گا اور تلوار کے مقتولوں کے ساتھ پڑا رہے گا۔ وہاں ادوم بھی ہے، اس کے بادشاہ اور اس کے سب عمرہ، جو باوجود اپنی قوت کے تلوار کے مقتولوں میں رکھے گئے ہیں، وہ نامختونوں اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ شمال کے تمام عمرہ اور تمام سیدانی جو مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اتر گئے، باوجود اپنے روب کے
اپنی زور آوری سے شرمندہ ہوئے، وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختون پڑے رہیں گے اور پتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائیں گے۔ فرعون ان کو دیکھ کر اپنی تمام جمعیت کی بابت تسلی پذیر ہوگا۔ ہاں، فرعون اور اس کا تمام لشکر جو تلوار سے قتل ہوئے، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے زندوں کی زمین میں ان کی ہیبت قائم کی، اور وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختونوں میں رکھا جائے گا۔ ہاں، فرعون اور اس کی جمعیت، خداوند خدا فرماتا ہے۔ آمین۔